اسی لیے خدا نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، بلکہ اللہ فرماتا ہے واقیموا الصلاۃ، واقیموا الصلاۃ، اقیمو قائم کرو، اقیمو قائم کرو، اقیمو قائم کرو، نماز کو قائم کرو خدا فرماتا ہے۔ اور قائم کرنے کے لیے دو بندی، اگر دو میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو قائم ہی نہیں ہوتی۔ نمبر 1 نماز کا پڑھنا ضروری، پڑھو گے نہیں تو اسٹارٹ ہی نہیں ہوگی، قائم کب ہوگی؟ اور نمبر 2 پڑھی ہوئی نماز کا بچانا ضروری، بچاؤ گے نہیں تو رہے گی نہیں، جب رہے گی نہیں تو قائم کب ہوگی؟ جیسے ساہوکار ہونے کو 2 بات ضروری، دولت مند بننے کے لیے، امیر بننے کے لیے 2 بات ضروری، امیر بننے کے لیے 2 بات ضروری، دولت کمانا ضروری، روپیہ کمانا ضروری، اور اس کمائے ہوئے روپے کو بچانا ضروری۔ کماتا ہے بچاتا نہیں تو امیر کب بنے گا؟ ایک بات بولو، گٹک میں ایک آدمی 5 لاکھ روپیہ ڈیلی کماتا ہے، 5 لاکھ روپیہ روز، $500,000 پر ڈے ہز انکم، امیر ہے کہ غریب؟ 6 لاکھ روپیہ روز خرچ کرتا ہے، امیر ہے کہ غریب؟ غریب کا فرنیچر ہو جائے گا، روزانہ 1 لاکھ کا قرضہ، 5 لاکھ کمانا، 6 لاکھ لگانا، 1 لاکھ کا قرضہ، ارے یہ قرض اس کی زندگی کا مرض بن جائے۔ تو پتا چلا کہ 5 لاکھ کمانے سے تم امیر نہیں ہوگے، اگر اس کو بچانا نہیں جانتے تو صرف نماز پڑھ لینے سے تم نمازی نہیں ہوگے، اگر بچانا نہیں جانتے۔ کیا نمازیں برباد ہو سکتی ہیں؟ کیا سجدے برباد ہو سکتے ہیں؟ کیا وضو برباد ہو سکتا ہے؟ کیا عبادت برباد ہو سکتی ہے؟ کیا ہماری تپسیا برباد ہو سکتی ہے؟ کیا ہماری ورشپ برباد ہو سکتی ہے؟ کیا ہمارے سجدے برباد ہو سکتے ہیں؟ یہ میں پوچھ رہا تھا تب تک کسی نے میرے منہ پہ تماچا مارا، کہتا ہے کیا سجدے برباد ہو سکتے ہیں؟ بے وقوف کسی کا بھول گیا، سجدے برباد ہو چکے ہیں، عبادت برباد ہو چکی ہے، ریاضت برباد ہو چکی ہے، سب کی ادھارا برباد ہو چکا ہے، تپسیا برباد ہو چکی ہے، ورشپ برباد ہو چکی ہے، سجدے بھی برباد ہو چکے ہیں۔ میں بولا کس کے؟ کا بھول گیا؟ آدم کے سامنے جو اکڑا تھا اس کے۔ بولے میرے ساتھ 6 مہینے رہو ٹھیک رہو گے، 9 مہینے رہو بالکل ٹھیک رہو گے، اور وہ 6 کروڑ برس عبادت کرتا رہا، 6 کروڑ ایئرس he devoted his best life in the worship of Allah Almighty. He devoted his life. He was 24 hours ready to pray the Allah Almighty, totally surrendered before Allah Almighty, accepted by Allah, granted by Allah. And it was the permission given by Allah to him, you can enter in the paradise. The door of paradise is open 24 for you. Come and do and see and walk and wandering here and there in the different parts of paradise. اندر آؤ باہر جاؤ، دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے، ارے تیری یہ بات ہے۔ 6 کروڑ برس، اتنے برس ابھی پورے اسلام کو 1400 برس، صرف 1400 years، سب سے کوئی زیادہ۔ آپ بولو 1400 برس تو اپنے اسلام کو ہو گئے، اور 6 کروڑ برس اس کی لائف آف ورشپ ہے، عبادت کی مدت ہے۔ اتنی پرانی جماعت تو دنیا میں نہیں۔ جب اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا درجہ تعظیمی بجا لاؤ، تعظیم میں چلے جاؤ، تو سب درجہ تعظیم میں چلے گئے سوائے ابلیس، اس نے تعظیم سے انکار کر دیا۔ تو سب سے پہلے نبی کی تعظیم سے کون انکار کیا؟ اب اگر کوئی بولے کرناٹک میں کہ میں نبی کی تعظیم نہیں کرتا، یہ کوئی نئی بات ہے کیا؟
نبی کی تعظیم سے انکار کرنا گدک کا پہلا کام نہیں ہے. سب سے پہلے گرو نے انکار کیا ہے. ابے نہ جب تم تھے نہ میں تھا نہ یہ تھے نہ گدک تھا نہ کرناٹک تھا نہ میسور تھا، انڈیا تھا نہ بھارت تھا نہ منی بھارت تھا نہ مہابھارت، کوئی بھارت نہیں تھا. تب آدم علیہ السلام بنائے گئے. آدم علیہ السلام کو نبوت دی، اللہ تعالیٰ نے آدم کو نبوت دی اور ان سے کہا کہ سب لوگ ان کے آگے جھک جاؤ. سب آدم کے آگے جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کر دیا. اے اللہ میں تیرا سجدہ کرنے کو تو تیار ہوں مگر نبی کی تعظیم کرنے کو تیار نہیں. تو نبی کی تعظیم سے اس نے انکار کر دیا. لیکن ایک بات بتاؤ، اللہ کی عبادت سے کبھی اس نے انکار کیا؟ کیا شیطان نے کبھی لا الہ الا اللہ سے انکار کیا؟ کیا اللہ کی الہیت سے انکار کیا؟ الوہیت سے انکار کیا؟ اللہ کی خالقیت سے انکار نہیں کیا، ملکیت سے انکار نہیں کیا، حاکمیت سے انکار نہیں کیا، ناصریت سے انکار نہیں کیا، رزاقیت سے انکار نہیں کیا، خلاقیت سے انکار نہیں کیا، الوہیت سے انکار نہیں کیا، الہیت سے انکار نہیں کیا، وحدت سے انکار نہیں کیا، الوہیت سے انکار نہیں کیا، الہیت سے انکار نہیں کیا. لا الہ الا اللہ کا منکر نہیں، لا معبود الا اللہ کا منکر نہیں، لا مشہود الا اللہ کا منکر نہیں، لا موجود الا اللہ کا منکر نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا منکر نہیں. نہ توحید کا منکر ہے، نہ اسلام کے فنڈامنٹل کا منکر ہے، نہ خدا کی ذات کا منکر ہے، نہ خدا کی صفات کا منکر ہے، نہ خدا کی بندگی کا منکر ہے، نہ خدا کے سجدے کا منکر ہے، نہ خدا کی عبادت کا منکر ہے، نہ خدا کے احترام کا منکر ہے، نہ تعظیم الہی کا منکر ہے، نہ اللہ کے اقرار کا منکر ہے، نہ اللہ کے ماننے کا منکر ہے. وہ خدا کی ذات کو اور خدا کی صفات سے انکار نہیں کرتا بلکہ نبی کی تعظیم سے انکار کرتا ہے. وہ عبادت سے بھی انکار نہیں کرتا مگر نبی کی تعظیم سے انکار کرتا ہے. وہ خدا کے آگے جھکنے سے انکار نہیں کرتا مگر نبی کے آگے جھکنے سے انکار کرتا ہے. یہی سے شیطان کی پہچان معلوم ہو گئی، یہی سے شیطان کا نیچر معلوم ہو گیا، یہی سے شیطان کی فطرت معلوم ہو گئی کہ اس سے عبادت کراؤ تو کرے گا، شیطان سے عبادت کراؤ تو کرے گا لیکن نبی کی تعظیم کہو تو نہیں کرے گا. اللہ نے جب کہا میری عبادت کرو تو 6 کروڑ برس اس نے کیا، اور جب اللہ نے کہا کہ میرے نبی کا سجدہ کرو تو 1 سیکنڈ نہیں کیا. معلوم ہوا عبادت کراؤ تو کرتا ہے، تعظیم کراؤ تو نہیں کرتا. یہی پہچان اس کے شاگردوں کی بھی ہے، ان سے بھی عبادت کراؤ تو کریں گے. اللہ نے جب تک شیطان سے حکم دیا میری عبادت کرو، میری عبادت کرو، وہ عبادت کرتا رہا. 1 کروڑ برس نہیں، 2 کروڑ برس نہیں، 6 کروڑ برس تک کرتا رہا. لیکن جب آدم کی تعظیم کا حکم دیا تو انکار کر دیا. یہیں سے شیطان کا مزاج معلوم ہو گیا، یہیں سے اس کا چہرہ معلوم ہو گیا، یہیں سے اس کا دل معلوم ہو گیا، یہیں سے اس کا نیچر معلوم ہو گیا، یہیں سے اس کی پہچان معلوم ہو گئی. عبادت کراؤ تو کرے گا اور تعظیم کراؤ تو نہیں کرے گا. اور یہی پہچان اس کے شاگردوں کی ہے، ان سے بھی عبادت کراؤ تو کریں گے، روزہ کہو تو رکھیں گے، حج کہو تو کریں گے، زکات کہو تو دیں گے، اور نماز کہو تو پڑھیں گے. اور نماز کے لیے تو اتنا تیار ہے کہ قریا جانے کو تیار ہے، دیہات جانے کو تیار ہے، گلی گلی جانے کو تیار ہے، سڑک جانے کو تیار ہے، امریکہ تک بھاگنے کو تیار ہے، رشیا تک جانے کو تیار ہے. عرب سے لاتے ہیں اور اب پہنچ جاتے ہیں. نماز کے لیے چاہے جتنا دوڑا دو یہ چلیں گے، عبادت کے لیے چاہے جتنا کہو یہ عبادت کے لیے تیار ہے. مگر جب ان سے نبی کی تعظیم کی بات کرو نا کہ نبی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو یہ بھی انکار کر دیتے ہیں. یعنی جتنے پہ وہ تیار تھا اتنے پر یہ بھی تیار ہے، اور جہاں اس کا انکار ہے وہیں ان کا بھی انکار ہے. تو جو اس کا رزلٹ ہے وہی ان کا رزلٹ ہے.